مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے مبارک اور خوبصورت دن کے لیے میری جان خدا کو مبارک کہتی ہے، جس نے ہماری زندگی میں ایک اور دن عطا کر دیا تاکہ جو کام پچھلے دن یعنی گزرے کل ہم نہیں کر سکے، ہم سے رہ گیا، اس کو آج کر لیا جائے اور اپنے کام کو مکمل کیا جائے۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، کیونکہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ خدا باپ کی اس محبت کے لیے خدا باپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ دن جو ہمیں بخشا جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم اس دن کو اپنی خواہشوں، تمناؤں اور دنیا داری کے کاموں میں ضائع کریں۔ یہ دنیا داری کے کام بھی چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن دنیا داری کے کام کو ہماری زندگی میں سیکنڈ درجہ ہونا چاہیے، بہت پیچھے کا درجہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے خدا، پھر خدا کی خدمت، پھر خدا کے حکموں کی فرما برداری، اس کے بعد کہیں جا کے اگر ٹائم بچ جائے تو ہمیں دنیا داری کے کاموں میں جانا چاہیے، اور وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں ہم گر نہ جائیں۔ ہم سارے ہی کام کریں، لیکن ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے خدا کا روح ہم سے رنجیدہ ہو جائے۔ جب تک ہم جسم میں ہیں، جب تک ہم زندگی میں ہیں، جسم کے کام تو ساتھ چلتے رہیں گے، آنا جانا، کمانا، کھانا پینا، سوچنا، بنانا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوگ بیاہ شادیاں کرتے ہوں گے، گھر بناتے ہوں گے، اور ابن آدم آ جائے گا۔ گھر بنانا، بیاہ شادی کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ کلام میں لکھا عزت کی بات ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ گھر بنانے میں اور شادیاں کرنے میں اور دنیا داری کے کاموں میں اس قدر مگن ہو جائیں گے نوح کے دور کی طرح کہ لوگوں کو خداوند کی یاد بھی نہیں آئے گی۔ لیکن ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خدا روح القدس کے وسیلہ سے ہم سب کو صبح سویرے اٹھا دیتا اور جگاتا اور ہم سے باتیں کرتا اور ہمیں اپنی محبت کے بارے میں سکھاتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ صبح سویرے وہ ہمیں اپنے قدموں میں آنے کی توفیق بخشتا ہے۔ ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں یسوع مسیح کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور ہم سب کا نجات دہندہ ہے۔ ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے، اس کے پاک نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ خداوند سچ مچ پیار کرنے والا خدا ہے، اور خداوند بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور روح القدس کے لیے جو ہمیں ہر روز اور ہر جگہ بتاتا، سکھاتا اور سمجھاتا ہے۔ آج میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب خدا کا غضب انسان پر بھڑکا، اور آپ جانتے ہیں خدا محبت ہے، اور پیار کرنے والے خدا کا غضب کیوں اور کب اور کیسے بھڑکتا ہے۔ غصہ آنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جب اس کی حکم عدولی کی جائے، جب ایسا کام کیا جائے جو خدا کی نظر میں گناہ ہو، پھر خدا کا غصہ بھڑکتا ہے۔ جب خدا کو نوح کے دنوں میں غصہ آیا تو وہاں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ زمین خدا کے حضور ناراض ہو چکی تھی۔ زمین ساری کی ساری ناپاک کر دی۔ زمین بذات خود تو ناپاک نہیں ہے، انسان ناپاک کرتا ہے۔ جب انسان اس دھرتی پر ایسے کام کرتا ہے جو خدا کی نظر میں گناہ ہے، یا جن کاموں سے خدا کو نفرت ہے، جب انسان ایسے کام کرتا ہے تو پھر خدا کا غضب انسان پر بھڑکتا ہے، پھر خدا کو انسان سے نفرت ہوتی ہے۔ تو لکھا ہے
خدا کا غضب بھڑکا، کیونکہ لکھا ہے کہ زمین خدا کے حضور ناراض ہو چکی تھی، اور ناراض ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ مطلب لوگ خدا کے سکھائے ہوئے اور بنائے ہوئے طریقوں پر تو قائم نہیں رہتے، لوگ خدا کے کلام پر تو قائم رہتے نہیں ہیں، لوگ اپنے طریقے سے راست بازی ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے سے فرما برداری کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے پتہ آج کل بڑا ٹرینڈ بن گیا لوگوں کا، ایمانداروں کا، خادموں کا، پتہ نہیں جو اپنے آپ کو روحانی سمجھتے ہیں، کہ وہ تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں دوسروں پر۔ اور میں نے اس دن بھی آپ سے بات کی تھی کہ ہمیں لوگوں کی نہیں، ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ کامیاب لوگوں سے جب سروے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو سکھاتے ہیں، ہم اپنی تنقید کرتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھاتے ہیں، اپنے آپ کو لان تان کرتے ہیں، کبھی کسی پر نظر نہیں کرتے، کیونکہ جتنا ٹائم آپ نے دوسروں پر نظر کرنے میں لگانا ہے، ضائع کرنا ہے، اتنا آپ اپنی اصلاح کریں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ ٹھیک ہو جائیں، زمانہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زمین پر ہر بشر نے کہ پوری زمین ایک سائیڈ پہ، تمام روئے زمین پر لکھا خدا نے نظر کی، اور خدا کو ایک ہی بندہ نظر آیا، وہ تھا نوح۔ تو پھر خدا نے اسی سے کلام کر دیا۔ زمین تو بھری پڑی تھی نا، اس وقت بھی بڑے بڑے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہم ہی روحانی ہیں۔ یہ روحانی ہونے کے دعوے کرنے والے اور ہوتے ہیں، بلائے ہوئے برگزیدہ اور ہوتے ہیں، جن سے خدا باتیں کرتا ہے وہ اور ہوتے ہیں۔ آج تو ایسا ٹرینڈ ہے کہ ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ مجھ سے خدا باتیں کرتا ہے، پاک روح صرف مجھ سے ہی بات کرتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن سے خدا باتیں کرتا ہے وہ خدا کے مطابق ہوتے ہیں، انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ دنیا کے نہیں ہوتے، وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا میں نہیں ہوتے۔ جس طرح کشتی پانیوں میں رہتی ہے، ہمیشہ پانیوں میں رہتی ہے، پانی کے اوپر رہتی ہے۔ کشتی ایک ایسی سواری ہے جو پانی کے بغیر، پانی اور کشتی اس کا جوڑ ایسا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کشتی پانی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، لیکن پھر بھی کشتی پانی کے اوپر رہتی ہے، پانی کبھی کشتی کے اندر نہیں آیا۔ اگر کبھی غلطی کے ساتھ پانی کشتی کے اندر آ جائے، اور جس دن پانی کشتی کے اندر آتا اسی دن کشتی ڈوب کر برباد ہو جاتی ہے، اور اپنے اوپر سوار لوگوں کو بھی مار دیتی ہے۔ اسی طرح ایماندار ہیں، اگر ایماندار دنیا میں ہیں، دنیا میں تو رہنا ہی رہنا ہے، لیکن دنیا کے اوپر رہنا چاہیے، ایمانداروں کے اندر دنیا نہیں آنی چاہیے۔ اور جس ایماندار کے اندر دنیا آتی ہے وہ خود تو مرتا ہے، ساتھ اوروں کو بھی لے جاتا ہے۔ جیسے کوئی ایماندار بہن جب کہیں بگڑتی ہے تو وہ اپنے بچوں کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، اپنے بچوں کو خدا سے دور لے جاتی ہے۔ جب کبھی پادری سے کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اپنے بچوں کو تباہ کر دیتی ہے خود ہی، پادری ٹھیک نہیں ہے، پادری نے ایسے کر دیا۔ اچھا، وہی عورت جو آج سے 10 دن پہلے اپنے پادری کی اتنی تعریفیں کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے پاسٹر صاحب بہت اچھے ہیں، لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاسٹر صاحب بہت اچھے، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتاتی ہے کہ ہمارے چرچ میں بڑی برکت ہے، ہمارے پادری صاحب بہت اچھے ہیں۔ پھر اچانک سے جب بگڑتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو تباہ کر دیتی ہے، اپنے بچوں کو کہتی ہے چھڈو، چرچ نہیں جانا، پادری صحیح نہیں ہے، پادری نے ہمارے خلاف بات کر دی۔ تو بچوں کے ذہن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے خدا کی طرف آئیں تو پھر وہ تو لوٹ کر آ جاتی، لیکن بچے لوٹ کر نہیں آتے، کیونکہ بچوں کا چھوٹا ذہن ہوتا ہے، وہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ میں نے کئی ماں باپ کو یہ سکھاتے اپنے بچوں کو سنا ہے کہ پادری ٹھیک نہیں ہے، پادری ایسے کرتے ہیں، پادری دہی اکیاں کھاتے ہیں، پادری ہدیے کھا جاتے ہیں، پادری کی تعلیم صحیح نہیں ہے، فلاں پادری ٹھیک ہے، فلاں صحیح نہیں، کل کو وہ صحیح نہیں، وہ صحیح ہے۔ اور یوں ہم بالآخر اپنی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔
کسی پادری کا کچھ نہیں جاتا، ہم اپنے بچوں کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو برباد کر دیتے ہیں، اس کے بعد روتے اور اسی پادری کے پاس واپس جاتے ہیں، پادری صاحب میرے بیٹے کے لیے دعا کرو، پادری صاحب میری بیٹی کے لیے دعا کرو، بیٹی کا دماغ صحیح نہیں ہے، بیٹے کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ پادری بیچارہ دعا کر دیتا اور پادری کیا کرے گا؟ لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے بچوں کو برباد کیا ہے۔ اور خدا را کہ اگر کسی خدا کے بندے کے ساتھ آپ چلتے ہو نا تو اس کی عزت کرو، وہ بندہ نہیں، اس کو بندہ سمجھ کے عزت نہ کرو کہ یہ ہمارا پادری ہے، اسے خداوند یسوع مسیح کی مانے جان کر عزت کرو کہ یہ یسوع مسیح کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ کسی کو ریپرزینٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کا سیکنڈ ہونا، ان کا اسسٹنٹ ہونا۔ تو پادری لوگ جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کو اسسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لکھا کلام میں جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے بھیجنے والے کو دیکھا، جس نے تمہیں قبول کیا، میرے خادم کو، میرے بھیجے ہوئے کو قبول کیا، اس نے مجھے قبول کیا، جس نے مجھے قبول کیا اس نے میرے بھیجنے والے کو قبول کیا۔ خدا کے بندوں کی عزت کرو، خواب میں بھی خدا کے بندوں کی بے عزتی نہ کرنا۔ خدا کے بندے، آپ کا شوہر ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، لیکن وہ خادم ہے۔ جب وہ خادم ہے تو وہ بڑا عظیم تر ہے۔ داؤد کی بیوی برباد ہو گئی، اس کے خلاف بولنے سے ساری زندگی بے اولاد رہی۔ موسیٰ کی بہن نے موسیٰ کے خلاف بات کی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ بات انسانی نظر میں غلط نہیں تھی، لیکن خداوند کے خیال ہمارے خیالوں سے بہت بلند ہیں۔ خدا کا روح ناراض ہو گیا، خدا نے اسے سزا دی، اسے کوڑ ہو گیا۔ آپ ایسی لعنتوں سے بچیں، آپ صرف خدا کے کلام پر عمل کریں، اور جس پاسٹر کے تابع خدا نے آپ کو کیا ہے اس پاسٹر کی 100% تابعداری کریں، اس کی عزت کریں خداوند کی طرح، تاکہ آپ برکت پا سکو۔ اور سدوم اور اس وقت میں کہتا ہوں کہ خدا نے طوفان بھیجا اور برباد کر دیا۔ خدا پیار کرنے والا ہے، لیکن عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ بھی ہے۔ پھر لوط کے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدی نے عروج پکڑ لیا تو خدا خود آیا، اور ابراہیم کو برکت دینے کے بعد سدوم اور عمورہ جب فرشتے پہنچے اور وہاں کی جو سچویشن تھی وہ اتنی خطرناک تھی تو اس نے کہا جلدی کرو، نکل جاؤ یہاں سے۔ اور جب وہ نکل گئے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اور اس نے اس کی بیوی کو بھی نکال دیا۔ لیکن جب خدا کا غصہ بھڑکتا ہے تو وہ جا رہی تھی، جاتے جاتے مڑ کے دیکھ لیا، وہ بھی تباہ ہو گئی۔ جہاں خدا غضب کرتا ہے، جہاں خدا سزا دے رہا ہوتا ہے، وہاں لوٹ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، تماشا نہیں دیکھنا چاہیے۔ آپ کو کہا بھاگ جاؤ تو بھاگ جاؤ، دور رہو، گناہ کو دیکھ کر دوڑ جاؤ، اس علاقے کو چھوڑ جاؤ، اس خاندان کو چھوڑ جاؤ، اس رشتے کو چھوڑ دو چاہے وہ کتنا ہی قیمتی ہو، اس رشتے کو ترک کر دو جو آپ کو خدا کی محبت سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا نوح کے دنوں میں کشتی نے بچا لیا لوگوں کو، اور لوط کے زمانے میں اس پہاڑ پر بھاگنے کی وجہ سے وہ بچ گئے۔ اب تیسری دفعہ یسوع مسیح آ رہا ہے۔ پہلے یسوع مسیح آئے، نجات دی، اب یسوع مسیح آ رہا ہے اس طوفان کی مانند جس طوفان نے تباہ کر دیا سب کچھ، اس آگ کی مانند جس نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کر دیا۔ اور سدوم اور عمورہ تب تک تباہ نہیں ہوا تھا جب تک لوط سدوم اور عمورہ سے نکلا نہیں تھا، اور طوفان نے زمین کو اس وقت تک برباد نہیں کیا تھا جب تک سارے کے سارے کشتی میں نہیں آ گئے تھے۔ اب یسوع مسیح کے آنے پر بھی ایسا ہی ہوگا کہ ظلم اور بربریت اور تباہی اور بربادی اس وقت تک شروع نہیں ہوگی جب تک کلیسیا آسمان پر اٹھائی نہیں جاتی، اور یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک دم میں آ جائے گا، نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، یسوع مسیح آئے گا، کلیسیا چلی جائے گی۔ کلیسیا جیسے زمین سے نکلے گی آپ جانتے اس کے بعد تباہی ہوگی، بہت بڑی تباہی ہوگی، وہ بھی ہم آگے جا کے کبھی سیکھیں گے جب خداوند کے پاک روح کی مرضی ہوگی۔ لکھا جس طرح نوح کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے پر ہوگا۔ لوگ بیاہ شادیاں کرتے ہوں گے، گھر بناتے ہوں گے، لوگوں کو چیتا بھی نہیں ہوگا، تو یسوع مسیح آ جائے گا اور اپنے لوگوں کو لے جائے گا، اور عزا رسانی، غضب اور تباہی شروع ہو جائے گی دنیا کے اندر۔
اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند میں میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس غضب سے بچنا ہے یسوع کے نام سے، کیونکہ آپ یسوع کے لہو سے خریدے جا چکے ہو۔ اس لیے آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا۔ میرا یسوع مسیح آج کل نہیں آئے گا، یاد رکھنا، کل نہیں، کل یسوع مسیح کی لائف میں کل نہیں تھی، آج آئے گا یسوع مسیح، آج ابھی تھوڑی دیر کے بعد آ جائے گا۔ ٹوڈے آج آئے گا یسوع مسیح۔ اس لیے مینٹلی تیار ہو جاؤ، آج تیاری کرو کہ آج یسوع مسیح نے آنا ہے۔ آج تیار ہو جاؤ، آج صبح اٹھتے ہی تیاری کر لو کہ آج یسوع مسیح نے آنا ہے۔ اگر رات آ گئی تو رات بھی جاگتے رہنا کہ کہیں آدھی رات کو یسوع مسیح نہ آ جائے، پر تیری زندگی میں کل نہیں آئے گا، یسوع آ جائے گا۔ تو خداوند آپ سب کو آج تیاری عطا کرے، آج کے دن کی تیاری عطا کرے۔ ٹوڈے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج یسوع آ رہا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کرو تاکہ آپ یسوع کے ساتھ جا سکو اور دنیا کے ساتھ مجرم بن کے مائٹی نیم آف جیزس، نوح کے لوگوں کی طرح، لوط کے لوگوں کی طرح آپ بھی سزا نہ پاؤ، بلکہ آپ ان کی مانند جو بچ گئے، کشتی میں چلے گئے، جو پہاڑ پر دوڑ گئے اور جو آسمانوں پر اٹھائے جائیں گے، ان میں شامل ہو جاؤ۔ خداوند آپ کو برکت دے اور خداوند آپ کو پاک روح کی مرضی کے تابع رہنے کی توفیق عطا کرے، یسوع مسیح کے قادر مطلق نام سے، آمین آمین۔